حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب علی مکان کل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدۃ فإن تودع انحلت عقدۃ فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس کسلان۔ صحیح البخاری۔ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے، سوئے رہو۔ تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، اور جب وضو کرتا ہے تو اس پر سے دوسری گرہ کھل جاتی، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی۔ پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی۔ اس کیفیت کا آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ انسان جب رات کو سو رہا ہوتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ کہیں صبح تو نہیں ہوگی، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کافی وقت ہے، ابھی کافی وقت ہے، اور پھر اسی میں ہی تہجد بھی چلی جاتی ہے اور بعض اوقات فجر بھی لیٹ ہو جاتی۔ تو کرنا کیا چاہیے کہ جب آنکھ کھل جائے تو انسان اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر سے شیطان کا اثر دور ہوگا اور اس کو اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں نا کہ اٹھنا مشکل لگتا ہے، تو اٹھنے کی آسانی کے لیے ذکر ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تو فرماتے الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ جو صبح کے وقت ذکر فرماتے اس کے بھی مخصوص الفاظ تھے، اور پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سونا جو ہے وہ مرنے کی طرح ہے۔ بعدما اماتنا، یہاں نیند کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی مرنے کے بعد جب جی اٹھیں گے تو اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو ہماری روزانہ کی روٹین میں بھی کیا ہونا چاہیے کہ سونے کے بعد جب ہم جاگیں تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اور کاموں کی طرف نہ جائیں بلکہ پہلے اللہ سے ملاقات یعنی نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ موت کی جو کیفیت ہے یا موت کی جو حالت ہے وہ نیند سے صرف ظاہری صورت میں ہی نہیں مشابہ، کئی اعتبار سے اس میں شباہت ہے۔ نیند کے دوران ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، یعنی خواب کس قسم کے دیکھتے ہیں، نیند کی کیفیت کیا ہے، اس میں رات کے اندھیرے میں کیا بہت وحشت ہوتی ہے، بہت خوف آتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، نیند ٹھیک نہیں ہے، خواب پریشان کن ہے۔ کبھی کبھار تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کیا ایک ریگولر روٹین میں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے؟ پھر یہ کہ اس میں ہمیں اطمینان اور سکون کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ تو قبر میں انسان کی کیفیت ایسے ہی ہوگی جیسے بستر میں ہے، یعنی بستر بھی ایک قبر کی مشابہت رکھتا ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص سویا ہوا ہوتا ہے، سو رہا ہے اور اوپر سے رضائی اڑی ہوئی ہے، تو دور سے اگر آپ سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھیں اور قبرستان کو دیکھیں تو کافی حد تک شباہت ظاہر میں بھی نظر آ رہی ہوتی، اور پھر اسی طرح اس کیفیت میں بھی اور اس سکون یا وحشت کی حالت میں بھی۔ اکیلے ہونے میں عام طور پہ ڈر تو لگتا ہی ہے انسان کو، لیکن لیٹنے کے بعد انسان کے فکر کیا ہوتے ہیں، ہم کیا ہوتے ہیں، خوف کیا ہوتے ہیں، سوچیں کیا ہوتی ہیں، بے چینی کس قسم کی ہے۔ تو جس طرح دن زندگی کی علامت ہے اور رات یا نیند موت کی علامت ہے یا موت سے قریب ہے، اسی طرح زندگی کے گزرنے کے بعد یعنی دن سارا ہمارا مشغول ہوتا ہے نا، تو بہت سی باتیں رات کو سوتے وقت یاد آ رہی ہوتی ہیں، یا سونے کے بیچ میں جو آنکھ کھلتی ہے، آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے یا کسی وقت بھی آنکھ کھل جاتی، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ وہ ہمارے ضمیر کی آواز یا ہماری سوچ یا ایسے خیالات اس وقت ہمارے اوپر آتے ہیں کہ جن کے اوپر ہم عام طور پر دن میں توجہ نہیں کرتے، جو ہم اندر کی آواز دن میں نہیں سن پاتے، کیونکہ دن میں باہر کی آوازیں بہت ہوتی ہیں، اندر کی نہیں سنائی دیتی پھر انسان کو، اور انسان بہت سے کام اور بہت سے فیصلے اور بہت سے باتیں صرف پریشرز میں کر رہا ہوتا ہے، یا جیسے دیکھتا ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے، ویسی کیفیت اس کی ہوتی۔
لیکن جب انسان سو جاتا ہے اور سو کے جب بیچ میں اٹھتا ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت انسان کو جو خیال آتا ہے اس کو خاص طور پر نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا سوچ آتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آس پاس کی کیفیت کے بارے میں کیا احساسات ہوتے ہیں، اللہ کی یاد کتنی آتی ہے. تو یہ سب ہمارے لیے کیا ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے، اپنے محاسبے کا وقت ہے، اپنے جائزے کا وقت ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کا وقت ہے. تو اس وقت خصوصاً اللہ کو یاد کریں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جاگے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکرہ. سنن الترمذی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو عافیت دی اور مجھ پر میری روح لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی. یعنی اس وقت اگر انسان اللہ کو یاد بھی کرتا ہے تو یہ بھی بیسیکلی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے. جعفر بن زبیر بنی نجار کی ایک عورت سے روایت کرتے ہیں کہ میرا گھر مسجد کے آس پاس کے تمام گھروں سے اونچا تھا، اس لیے حضرت بلال اس پر چڑھ کر فجر کی اذان دیا کرتے تھے، اور اس غرض کے لیے وہ آخر شب میں میرے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جاتے انتظار کے لیے، اور صبح صادق کا انتظار کرتے، کیونکہ وہاں سے دیکھنا بھی آسان ہوتا ہے نا صبح صادق. جب وہ صبح صادق دیکھتے تو انگڑائی لے کر اٹھتے اور دعا کرتے، اللہم انی احمدک استعینک علی قریش ان یقیموا دینک. اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد کا طالب ہوں قریش کے معاملے میں تاکہ وہ تیرے دین کو قائم کریں. یعنی اس وقت آپ دیکھیے کہ ان کی جو پہلی سوچ ہوتی تھی اٹھ کر، اور جو ان کے دل کے اندر ایک فکر یا ہم یا خوف ہوتا تھا یا جو ان کی تمنا یا تڑپ تھی، اس وقت وہ ان کی زبان پہ آتی اور اس کے مطابق وہ دعا کرتے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سوتے وقت ہمیں کوئی اندیشے لاحق ہو، کسی خاص چیز کی فکر ہو، کسی خاص طرف سے پریشانی ہو، تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اس دعا کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. خصوصاً وہ دعا جو پیچھے سونے کے آداب میں آپ نے پڑھی کہ جس کو پڑھنے سے پھر دعا قبول ہوتی. بخاری کی روایت میں آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. یہ پڑھ کر اور پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہم اغفر لی یا کوئی اور دعا انسان مانگے تو وہ قبول ہو جاتی. تو اس وقت انسان اللہ سے دعا مانگے اپنی بھلائی کی، دین کی ترقی کی، لوگوں کی دین کی طرف آنے اور ہدایت پر قائم ہونے کی. جیسے یہ قریش کے لیے دعا مانگ رہے تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جن کا بھی آپ کو ہم و غم ہے کہ وہ بھی دین کی طرف آئیں، ان کے لیے دعا کریں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا غم اور ہم کیا تھا. وہ عورت بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد حضرت بلال آذان دیتے، بخدا ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ کسی رات انہوں نے اس دعا کو چھوڑا. اور آپ کو معلوم ہے کہ قریش نے حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا تھا اور یہ ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے. یہی مومن کی خیر خواہی ہوتی. ہم صرف اس کے ساتھ اچھا کرنا جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا کرے، یا زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم تڑپتے ہیں جو ہمارے کچھ لگتے ہیں. لیکن جن لوگوں سے ہمارا براہ راست کوئی رشتہ، تعلق، دوستی کچھ نہیں ہوتا، ان کے لیے ہم دعا بھی نہیں کرتے. معوذتین پڑھنا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ سکھا دوں جو ان تمام صورتوں سے بہتر ہوں جو لوگ پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھائیں. پھر نماز کھڑی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور نماز میں یہی 2 صورتیں پڑھی. پھر میرے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ تم کیا سمجھے، کیا سمجھ آئی بات؟ یہ دونوں صورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور بیدار ہو کر بھی پڑھا کرو. عام طور پر سوتے وقت ہم سب اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن صبح اٹھ کر نہیں پڑھتے. صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی اس وقت بھی پابندی کرنی چاہیے. تہجد قبولیت کا خاص وقت. حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان فی اللیل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من امر الدنيا والآخرة الا اعطاه اياه وذلك كل ليلة. صحیح مسلم. رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیں گے، اور یہ گھڑی
ہر رات میں ہوتی ہے. یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے، لیکن ہم اس گھڑی کو مس کر جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں؟ تو خصوصی طور پر بخشش کا وقت ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی بخشش کی دعا مانگنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں ہیں ہمیں، اور نہیں معلوم کس دن اس دنیا سے چلے جائیں. تو بوجھ لے کے دل پہ نہ جائیں، دل کے اطمینان کے ساتھ جائیں، کیونکہ انسان جس حال میں مرے گا اسی میں اٹھے گا. اگر دل کی بے چینی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حسرتیں لیے دل میں، تو پھر مر کے بھی حسرتیں ساتھ ہی رہیں گی، کیونکہ مرنے کے بعد دل تبدیل نہیں ہوگا. تو ان تمام چیزوں کا علاج کیا ہے کہ انسان ساتھ کے ساتھ اپنی صفائی کرتا رہے، ساتھ کے ساتھ استغفار کرتا رہے. اللہ تعالیٰ کا بندے سے قریب آنا. حضرت عمرو بن عبسہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو. ٹھیک ہے کہ جب اللہ بندے کے قریب ہو، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس بھی کرتا، اس وقت خصوصی طور پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے. وہ وقت ہے ہی اس کام کے لیے. بعض لوگ کسی جاب کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی سفر وغیرہ کی وجہ سے اگر کبھی اٹھ بھی جائیں آدھی رات کے بعد یا تہجد کے وقت جاگ بھی رہے ہوں، تو بھی ادھر ادھر کی باتیں، گپ شپ، ہنسی مذاق اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس دن میں آنے والے اس موقع کو بھی استعمال نہیں کرتے، فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام اوقات میں اللہ کی طرف راغب ہوں اور ہمیں ان اوقات کی فضیلت اور دوسرے اوقات کے مقابلے میں افضلیت بھی پتہ ہو تاکہ خوب فائدہ اٹھا سکیں. بہترین نماز. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیان رات کی نماز ہے نماز تہجد. قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ یہ پابندی تم سے پہلی قوموں کے نیک لوگوں کا طریقہ اور شعار رہا ہے، اور یہ تمہارے لیے اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور کوتاہی کو مٹانے والا اور گناہوں سے باز رکھنے والا ہے. یعنی انسان کی کوتاہیاں، کمیاں جو ہو جاتی ہیں ان کو ختم کرنے والا ہے. تہجد شکر گزاری کا ذریعہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر طویل قیام فرمایا، یعنی رات کو اتنی طویل تہجد کی نماز پڑھی کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے. تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ گناہوں سے پاک ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کیا میں اس احسان عظیم کا زیادہ شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے کہ نبوت عطا کی، اپنی نعمت عطا کی، دین مکمل کیا، تو اس کے لیے میں شکر گزار نہ بنوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزاری کے لیے انسان کو مزید اپنی روٹین سے ہٹ کر زیادہ عبادت کرنی چاہیے، چاہے نماز کی شکل میں یا صدقہ خیرات یا روزہ رکھ کر یا کوئی بھی اچھا عمل یا عبادت کر کے. قبولیت دعا کا موقع. حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی رات کے وقت آنکھ کھل جائے اور وہ جاگنے پر یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی دعا کرے تو دعا قبول ہوگی، اور اگر بستر سے اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز مقبول ہوگی. صحیح بخاری.